بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان نظم حمد، جو کہ فرسٹ ایئر راولپنڈی بورڈ کے طلباء کے لیے ہے۔ اس کے پہلے 2 اشعار جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے تھے اور بہت سارے طلباء نے میسج کیا کہ اس کے اگلے اشعار کی تشریح جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، شعر نمبر 3 ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ میننگز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے: خلوت تنہائی اکیلا پن، پنہا پوشیدہ چھپا ہوا، جلوت محفل مجلس، عیاں ظاہر ہونا۔ سب سے پہلے ہم مفہوم دیکھیں گے۔ اے اللہ، تنہائی یا محفل تیری ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں تیری ذات پوشیدہ ہے اور کہیں ظاہر ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف چلیں گے۔ امیر منائی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیری ذات موجود نہ ہو۔ خلوت جلوت تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل تنہا ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شان یکتائی رکھتی ہے۔ وہ ذات ہر لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ صحرا کی تنہائیوں میں بھی ہے اور آبادیوں کی پر رونق محفلوں میں بھی ہے، ویرانوں کے سناٹوں میں بھی ہے اور محفل کے ہنگاموں میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے: آدمی اکیلا ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب 2 ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کسی محفل میں ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اگر انسان خلوت میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر مقام پر موجود ہے۔ اسماعیل میرٹھی فرماتے ہیں: خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ شاعر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ اے اللہ، تو کہیں چھپا ہوا ہے اور کہیں ظاہر ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات کو ہم ہر جگہ تنہائی ہو، خواہ محفل ہو، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ کہیں اس کی ذات کے بھرپور جلوے ہمیں حیران کر رہے ہیں، تو کہیں پوشیدہ ہے کہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے، جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے، گل پھول کو ہے اس نے پردہ سا بنا رکھا۔ یہ شعر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہے: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے ہر گوشے ہر کونے میں موجود ہے۔ کوئی بھی جگہ اس کے وجود سے مبرہ نہیں۔ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ تشریح طرف شعر بھی سادگی اور سلاست کا عمدہ نمونہ ہے، جس میں وسیع موضوع کو چند الفاظ میں مقید کر دیا گیا ہے، جو شاعر کے کامل فن کا عکاس ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سوا علاوہ، میزبان مہمان کی خاطر کرنے والا، یہاں مراد دنیا، مہمان کسی کے گھر جانے والا شخص۔ مفہوم ہے: اے اللہ، کائنات میں تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس دنیا میں تیری حیثیت گھر کے مالک کی بھی ہے اور مہمان کی بھی۔ تشریح ہے: شاعر امیر منائی فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کائنات میں تیرے سوا کسی کا وجود نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو تیرا ہی عکس ہے۔ گویا یہاں موجود ہر چیز کا ہونا تیرے ہونے سے ہے۔ بقول غالب: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اسی طرح بقول آتش: ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا،
یہ ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ امیر منائی نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کو میزبان اور مہمان دونوں ہی قرار دیا ہے۔ میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت میزبان کی ہے۔ اسی طرح خدا ہی مہمان ہے، کیونکہ مہمان بھی اصل میں اللہ کا نمائندہ بن کر میزبان کے پاس آتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ روز محشر خدا تعالیٰ کسی بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا اور پیاسا تھا اور فلاں وقت میں تیرے پاس مدد کے لیے آیا تھا، فلاں وقت میرے جسم پر کپڑا نہ تھا، تو نے نہ تو مجھے کھلایا پلایا اور نہ لباس ہی دیا۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو کائنات کا خالق و مالک ہے، تو کس طرح بھوکا پیاسا اور لباس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا اور لباس کے بغیر تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی مدد نہ کی، گویا در حقیقت تو نے میری مدد نہ کی۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے، صرف ایک ہستی وجود رکھتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ساری کائنات اس ذات کا پرتو ہے، خواہ مہمان کی صورت میں ہو یا میزبان کی صورت میں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے نہایت پیچیدہ مضمون فلسفہ وحدت الوجود کو میزبان اور مہمان کے الفاظ میں سمیٹ دیا ہے، جو اس کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ چمن سے مراد باغ، بو خوشبو، خوب بہت اچھا، باغباں مالی باغ کا رکھوالا۔ مفہوم اے اللہ، اس کائنات کے چمن میں ہر پھول میں تیرا ہی رنگ اور تیری ہی خوشبو پائی جاتی ہے۔ غور اور توجہ سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس چمن کا رکھوالا تو ہی ہے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے استعاراتی انداز بیان اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا ایک اور رخ بیان کیا ہے۔ شاعر نے دنیا کو ایک باغ قرار دیا ہے۔ باغ کی خوبصورتی مالی کے دم سے قائم ہوتی ہے اور باغ کی کشش پھولوں کی رنگینی اور خوشبو میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا گلشن ہے کہ جس کے سارے رنگ، ساری خوشبوئیں اس ذات کی مرہون ملت ہیں، اور ان پھولوں میں جو بھینی بھینی مہک پائی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ اس باغ کا وجود بھی اسی کے دم سے قائم ہے، گویا دنیا کی ساری خوبصورتی میں خدا کا حسن جھلک رہا ہے۔ لالا و گل میں ہے تیری نکہت، لالا و گل میں ہے تیری نکہت، چاند تاروں میں ہے ضیا تیری۔ سچ بھی یہی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اپنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو شے وجود میں آ جاتی ہے۔ بقول مظفر وارسی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ امیر منائی کائنات کی ہر شے میں خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک باغبان باغ کی تزئین و آرائش کرتا ہے، پھولوں کی خوبصورتی میں اس کی مہارت اور کاریگری جھلکتی ہے، بینا اس کائنات کی رونق، رنگ و روپ اور تابندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہستی ہے جو کائنات کی خالق بھی ہے، اسے زندگی عطا کرنے والی بھی ہے، اسے حسن بخشنے والی بھی ہے، اور اسی ہستی کا ہر شے میں ظہور بھی ہو رہا ہے۔ تشریح طلب شعر صنعت مرات النظیر کی مثال ہے۔ مرات النظیر کا مطلب ہے کلام میں ایک چیز کی نسبت سے دیگر ملتی جلتی اشیاء کا ذکر لانا۔ مثلاً اس شعر میں چمن کے حوالے سے رنگ و بو اور باغباں کے الفاظ لائے گئے ہیں، نیز نون کی تکرار کا شعر کا خاصہ ہے، نون کی تکرار۔ شعر نمبر 6 ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ رازداں، راز کو رکھنے والا، بات کو اپنے دل میں رکھنے والا، کسی کا راز پوشیدہ رکھنے والا۔
انسان کی زندگی میں بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو قریبی ہوتے ہیں وہی ہمدم اور ہمراز ہوتے ہیں۔ محرم راز ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حقیقی رازداں ایک ہی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں دوستی کی بنیاد سراسر اغراض پر ہوتی ہے۔ دوست کٹھن مراحل میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست اپنے مفاد کی خاطر اپنے ہی دوست کے راز تک اگل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہستی ہے کہ آدم سے لے کر رہتی دنیا تک لاتعداد انسانوں کے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے بھیدوں کو ظاہر کر دے تو سبھی انسان ایک دوسرے سے منہ چھپائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اور قیامت تک انہیں پردے میں ہی رکھے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور مہربانی ہے۔ شعر میں تخلص استعمال کیا گیا ہے تو مقطع اسے کہیں گے۔ مقطع وہ شعر ہے جس میں شاعر اپنا مختصر نام، کلمی نام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ حاجت روا نہیں ہے کوئی بھی تیرے سوا، تیرے در کرم پہ ہی میری نوا ہے۔ دوستی سے حذر کرد تارک، دوست ہوتے ہیں مطلبی اکثر۔ زبان اور معنی کے لحاظ سے نہایت عمدہ ہے۔ اس میں سلاست اور روانی بدرجہ اتم موجود ہے اور جو امیر منائی کے فن کی پہچان ہے۔ آخر میں اس کا نظم کا خلاصہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ خلاصہ خلص سے نکلا ہے جس کو مختصر کیا جاتا ہے۔ پورے نظم کا نچوڑ جو ہے وہ خلاصے میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو خلاصہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس خلاصے کو آپ اگر یاد کر لیں گے تو پیپر میں سوال نمبر 5 نظم کے خلاصے کا سوال ہوتا ہے، جس میں عموماً بورڈ میں 5 کے 5 نمبر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ طوالت بھی اس میں نہ پائی جائے۔ اے اللہ، اس دنیا میں تیرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کے علم میں نہیں کہ تو کہاں ہے۔ تیری ذات انگنت پردوں میں بھی نمایاں اور سینکڑوں نشانات ہوتے ہوئے بھی بے نشاں ہے۔ تو خلوت اور جلوت میں موجود ہے، تو کہیں ظاہر اور کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کائنات کا میزبان بھی ہے، مہمان بھی۔ دنیا کے اس باغ کا رنگ خوشبو مالی تو ہے۔ اے میرے حقیقی رازداں، صرف تو ہی ذات ہے، تو ہی ہے جو حقیقی رازداں ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔